تسبیحات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ ہمارا آج کا موضوع ہے کہ تسبیح فاطمہ کیا ہے، اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک شاگرد سے فرمایا کہ میں تمہیں اپنا اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا، جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے زیادہ لاڈلی بیٹی تھی، ان کا قصہ سناؤں۔ جیسا کہ ہمیں بھی معلوم ہے اور آپ سب جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ سے بہت محبت کرتے تھے۔ شاگرد نے کہا ضرور، تو آپ نے فرمایا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو تھی وہ گھر کے کام خود کیا کرتی تھی، اپنے ہاتھ سے چکی پیستی تھی، اور بہت زیادہ چکی پیسنے کی وجہ سے ان کے ہاتھوں میں نشان پڑ گئے تھے، کیونکہ وہ سخت ہوتی ہے۔ اور اسی طرح سے وہ پانی بھی خود بھر کے اس کا مشکیزہ لایا کرتی تھی، خود بھر کے لاتی تھی، اور اس کو جب اٹھا کے لاتی تھی تو وہ جو رسی ہوتی تھی اس کے نشان جو تھے ان کے جو ہے سینہ مبارک پر پڑ گئے تھے۔ تو اور اس کے علاوہ وہ گھر کی جھاڑ صفائی وہ بھی خود کرتی تھی، یعنی کہ گھر کے سارے کام بھی وہ خود کرتی تھی، پانی بھر کے لانا، چکی پیسنا، جس کی وجہ سے کیا ہوتا تھا کہ ان کے کپڑے جو تھے وہ اکثر میلے کچیلے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ غلام باندیاں آئیں، یعنی کہ غلام عورتیں آئیں۔ میں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا کہ تم بھی جا کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اپنے لیے خادمہ مانگ لو، تاکہ اس سے تمہیں کچھ آسانی مل جائے گی اور تمہاری مشقت میں تھوڑی کمی آ جائے گی۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں، لیکن وہاں پر کیا تھا کہ مجمع جمع تھا، لوگ تھے، اور وہ بہت شرمیلے مزاج کی تھی، بہت شرم والی تھی۔ اس لیے شرم کی وجہ سے انہوں نے سب کے سامنے جو ہے انہیں اپنے باپ سے بھی مانگتے ہوئے شرم آئی، تو وہ خادمہ کے لیے بات کیے بغیر واپس لوٹ آئیں۔ دوسرے دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود آپ کے پاس تشریف لائے اور آپ سے پوچھا، فرمایا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کل تم کس کام کے لیے گئی تھی؟ تو وہ پھر شرم کی وجہ سے چپ ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ان کی یہ حالت ہے کہ چکی پیسنے کی وجہ سے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے ہیں، اور مشک پانی کی اٹھانے کی وجہ سے سینے پر رسی کے نشان ہو گئے ہیں، ہر وقت کے کام کاج کی وجہ سے ان کے کپڑے بھی میلے رہتے ہیں۔ میں نے ہی ان سے کہا تھا کہ آپ کے پاس جائیں اور آپ سے ایک خادمہ جو ہے وہ مانگ لیں، یہ اس لیے آپ کے پاس گئی تھی۔ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک ہی بستر ہے، اور وہ بھی مینڈے کی ایک کھال ہے، رات کو اس کو بچھا کر ہم سو جاتے ہیں، صبح اسی پر گھاس دانہ ڈال کر اونٹ کو کھلاتے ہیں۔ یعنی یہ ان کی جو گھریلو زندگی کی حالت تھی، سامان زندگی کتنا تھا ان کے پاس۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر کیا جواب دیا وہ دیکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، بیٹی صبر کرو، حضرت موسیٰ اور ان کی بیوی کے پاس 10 برس تک ایک ہی بچھونا یعنی بستر تھا، ان کے پاس 10 سال تک ایک ہی بستر تھا، وہ بھی حضرت موسیٰ کا چوغا تھا، رات کو وہ اسی کو بچھا کر سو جاتے تھے اور دن کو یعنی کہ اس کو پہن لیتے تھے، اور ان کے پاس یہی بستر تھا۔ تو تم تقوی حاصل کرو
اور اللہ سے ڈرو اور اپنے پروردگار کے جو فرائض ہیں وہ ادا کرتی رہو، اور ساتھ ساتھ اپنے گھر کے کاموں کو بھی انجام دیتی رہو۔ اور فرمایا جب سونے کے لیے لیٹو تو سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ اور اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ یہ خادم سے زیادہ اچھی چیز ہے۔ یہ وہ تسبیح تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پڑھنے کے لیے بتائی۔ اسے ہی تسبیح فاطمہ کہا جاتا ہے، یعنی کہ رات کو سونے سے پہلے یہ سب عمل کرنا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا ہی طریقہ ہے، اور اس سے جو ہے وہ تھکاوٹ، کمزوری بھی ختم ہو جائے گی، اور اللہ کی تسبیح کے بدلے بہترین جزا بھی ملے گی۔ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ یہ تسبیح جو ہے تمہیں ایک خادمہ سے بھی زیادہ اچھی ہے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے راضی ہوں، یعنی انہوں نے اس کے جواب میں کوئی objection نہیں کیا، بلکہ کیا کہا کہ میں راضی ہوں، یعنی جو اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہے میرے بارے میں وہ مجھے خوشی سے منظور تھی۔ تو یہ تھی زندگی دو جہان کے بادشاہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کی، جو جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، کہ وہ کس طرح گھر کے کام کاج خود کرتی تھی، کتنی مشقت طلب کام تھے، ہاتھ سے آٹا چکی پیسنا اور پھر پانی بھی خود بھر کر لانا، گھر کی صفائی، کھانا، کام اور جانور کو دیکھنا، یہ سب بھی وہ کرتی تھی، کیونکہ گھر کے مرد جو ہیں وہ اس وقت جنگ اور باہر کے دوسرے معاملات میں مصروف ہوتے تھے، جس کی وجہ سے عورتیں زیادہ تر گھر کے جو مشکل کام بھی تھی وہ بھی سر انجام دیتی تھی۔ اس واقعہ میں جو ذکر کیا گیا ہے یہ صرف سونے کے وقت کا ذکر ہے کہ یہ تسبیح سونے کے وقت جو ہے آپ پڑھیں، لیکن دوسری حدیثوں میں یہی تسبیح جو ہے وہ ہمیں ہر نماز کے بعد بھی پڑھنے کے لیے کہی گئی ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہی تسبیح ہم ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر بھی ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ تو ہم ہر نماز کے بعد بھی اس تسبیح کو ضرور پڑھیں، اور پھر سونے سے پہلے بھی انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے ہاں سے ہمیں ڈھیروں جو ہے وہ فضل ملے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔